الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک ہم تعالیٰ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 45 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ غافل ہے ان لوگوں کے کاموں سے جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو دنیا کے اندر جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، کر رہے ہیں ظلم بھی، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے غافل، اللہ کو پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ نہیں، معاملہ کیا ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیے ہوئے، مؤخر کیے ہوئے ہے اس دن کے لیے کہ جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پھر جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے، اس لمٹ تک اللہ نے آزادی دے رکھی کہ ٹھیک ہے تم جو کر لینا ہے کر لو، ایک دن تمہاری پکڑ ہونی ہے۔ تو یہ جو لوگ ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں، بس وہ کرتے جا رہے ہیں جو مرضی۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دے کے بھیجا ہے ہر ایک کو۔ اس دنیا میں جتنے بھی ہم لوگ آئے ہیں، اللہ نے ہمیں آزاد بنا کے بھیجا ہے۔ اس آزادی کو ہم چاہے اپنی مرضی سے استعمال کر لیں، چاہے اللہ کی مرضی سے استعمال کر لیں، یہ ہمارے اوپر چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا کہ اس دن جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی کہ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ نے ایک اشارے سے بتایا ہے یہاں پہ، اس دن تک اللہ کی طرف سے مہلت ہے کہ کر لو تم نے جو کرنا ہے، اسی کا امتحان ہونا ہے، اسی کے مطابق وہ جزا و سزا ہونی ہے۔ کون سا وہ دن ہوگا؟ اللہ بتا رہے کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن بس وہ بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا اپنے، یہ کہتے ہیں انسان بس پاگلوں کی طرح دوڑتا چلے جا رہا ہے، اور سر اوپر ہوئے ہوئے ہوں گے، ان کے گردن اوپر ہوں گی، ان کی نگاہ ان کی طرف لوٹے گی نہیں، یعنی کہ عجیب سی خوف کی کیفیت ہوگی کہ بس سر کو اوپر اور بھاگے چلے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کدھر کو جا رہے ہیں۔ وافئدتہم ہواء، اور ان کے دل جو ہوں گے وہ ہوا ہوئے ہوں گے، بالکل ان کے اندر کوئی سکت نہیں ہوگی، اڑے جا رہے ہوں گے۔ یعنی کہ انسان کے اوپر انتہائی خوف کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک نقشہ کھینچا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن یہ مہلت ختم ہو جائے گی پھر، اور اس دن انسان خوف کے مارے پاگل ہوا ہوگا کہ بس بھاگا چلے جا رہا ہے، کہ اس دن جیسے ہوتا ہے نا ایک دم سے کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے کہ انسان بس مقبوط الحواس سے جیسے ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے کا وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جس دن لوگوں کو پھر امتحان کا وقت آ جائے گا ان کا، تو ان کی حالت اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اس دن کے لیے بس ان کو مہلت ہے کہ یہاں پہ اپنی مرضیاں یہ کر رہے ہیں، لیکن آخر وہ دن ایسا آنے والا ہے جس انسانوں کی یہ حالت ہوگی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے کے فرمایا کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، تم لوگوں کو ڈراؤ، خبردار کر دو، ان کو متنبع کر دو اس دن سے کہ جس دن عذاب آ جائے گا، اس دن سزا کا دن آ جائے گا۔ جو لوگ یعنی کہ نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کو بتا دو، اچھی طریقے سے خبردار کر دو، کل کو غفلت میں نہ رہیں۔ تو کیا ہوگا اس دن؟ فیقول الذین ظلموا، تو وہی جو جن کے ظالم کا پچھلے تذکرہ ہوگا، جو ظلم کرتے آ رہے ہیں، تو وہی لوگ ظلم کرنے والے وہ کیا کہیں گے کہ ربنا اخرنا الی اجل قریب، کہ اللہ اے ہمارے رب ہمیں ایک تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اجل قریب، تھوڑا سا وقت، بس ہمیں قریب کا وقت دے دے، زیادہ وقت نہیں دینا۔ کیا ہوگا کہ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، جس طرح کہے گا ہم اس طرح ہی جائیں گے، جہاں تو ہمیں بلائے گا ہم ادھر کوئی جائیں گے۔ ونتبع الرسل، رسولوں کی ہم پیروی کریں گے، جو تو نے پیغمبر بھیجے ہیں انہیں کی ہم پیروی کریں گے، بس تھوڑی سی مہلت اور دے دے ہمیں، یہ ان کے عذاب کو دیکھ کے وہی باتیں کہیں گے۔ لیکن پھر جواب وہاں پہ کیا ہوگا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم پہلے قسم کھا کے نہیں بیٹھ گئے تھے کہ تم میں کوئی زوال نہیں آنے والا؟ یعنی کہ باتیں تو تم بتا دی تھی پہلے، ہم نے تو تمہیں خبردار کر دیا تھا، لیکن تم وہیں ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، گویا کیسے بس تم نے قسم کھا رکھی تھی کہ بس یہ تو دنیا ہی ہماری ہے، ہمیں تو زوال آنا ہی نہیں آنا، ہمیں کون پکڑ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنے نشے میں دھت جو ہوا ہوتا ہے، انسان کسی کی نہیں سن رہا ہوتا۔ یہ حالت ہماری آج بھی یہ لوگوں کی نظر آتی ہے کہ جن کے پاس مال دولت آ جاتا ہے، ان کے پاس اختیار آ جاتا ہے، تو وہ اس کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کہیں جانے والا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضیاں کرتے چلے جاتے ہیں، جس طرح مرضی ظلم پہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب بھی ہمارا یہی حال ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پہلے نہیں قسم کھا چکے تھے تمہیں کوئی زوال نہیں آنے والا. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اور تم بھی انہی کے گھروں میں سکونت پذیر ہوئے, تم بھی گویا کہ ان رستوں پر چلے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. یعنی کہ ان کے گھروں میں تم رہے, یعنی کہ جن قوموں پہلے تباہ ہوئی ہیں وہ کیوں تباہ ہوئی؟ انہی کے جگہ پہ دوسرے لوگ آ کے آباد ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ ہم بھی دیکھ لیں, ہم بھی جن علاقوں میں رہ رہے ہیں یہاں پہ پہلے اور لوگ تھے, حکومتیں تھیں, مولیہ حکومت تھیں یا جو بھی تھیں, ان لوگوں کو آج ظاہر کا نام نشان مٹ گیا, ان کی جگہ پہ اور لوگ آباد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات لوگوں کو بتائے کہ پہلے کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, اور ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں. یعنی کہ تم آج معذرت نہیں کر سکتے, تم آج کو غافل نہیں تھے وہاں پہ, ہم نے تمہیں ہر چیز کھول کھول کے بتا دی تھی. تم بھی انہی جگہوں پہ رہ رہے تھے جہاں پہ پہلے لوگ رہے تھے, تو یعنی کہ اسی ڈگر پہ تم بھی تھی جہاں پہ پہلے ڈگر پہ لوگ تھے, اور ہم نے ان کو تمہیں جو ان کا انجام بتا دیا تھا کہ وہ جس راستے پہ چلے ان کا انجام کیا ہوا ہے. تمہیں کوئی غفلت پہ نہیں رکھا, میں تمہیں کوئی اتنی کم مہلت نہیں دی کہ تم سمجھ نہیں سکتے تھے. پوری پوری مہلت جو تمہیں دی, ان کے پاس اس مہلت میں تمہارے پاس پورا پورا موقع تھا, تم اپنے آپ کو سدھار سکتے تھے. ہر ایک بات تمہیں کھول کے بتا دی گئی تھی, پیغمبروں نے کھول کھول کے بتا دی تھی, نشانی واضح کر کے بتا دی تھی. اب آج ہم دیکھ لیں اپنی حالت, جو لوگ ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ مال کھا رہے لوگوں کا, جو بھی ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں, کیا انہیں پتہ نہیں ہے کل کو قیامت کے دن کھڑے کو کیا اللہ کو جواب دیں گے, کیا منہ دکھائیں گے؟ انہیں سب کچھ پتہ ہے ہم کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن اپنے طاقت کے اندر بس انسان کا نشہ ہوتا ہے کہ وہ کر جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, میں نے پیچھے نہیں ہٹ رہا, میں نے یہ کام کر کے ہٹنا ہے, چاہے ظلم ہے چاہے جو بھی ہے. آج بھی جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں, اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے, جتنے لوگوں کا مال کھایا جاتا ہے ناجائز طریقے سے, ہر شخص بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جو میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے. آج جو کوئی کم تول رہا ہے اس کو پتہ ہے میں کم تول رہا ہوں, غلط ہے. کوئی ملاوٹ کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں ملاوٹ کر رہا ہوں, وہ غلط ہے. کم ناپ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے میں کم ناپ رہا ہوں, یہ چیزیں غلط ہیں. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دی, یہاں پہ سمجھا دیا, کہ اس کے باوجود انسان دنیا کے لالچ میں آ کے اسی طرف جا رہا تھا. حضرت اللہ نے روکا جہاں جانے سے, وہاں نہیں جانا, پھر انسان وہیں جاتا ہے. تو بہرحال وہاں قیامت کے دن اللہ نے منظر یہاں پہ کھینچ کر دکھا دیا کہ یہ بچے دنیا کی مہلت ہے, تھوڑی سی میری یہاں پہ تم اپنی مرضیاں کر رہے ہو, اور بس وہ دن آنے والا ہے, اور وہ کب آ جانا ہے کوئی پتہ نہیں. انسان کی موت ہر وقت اس کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے, پر جب اس کی موت آ گئی سمجھو اس کے لیے وہ وقت آ گیا, کیونکہ مہلت ختم ہو گئی, عمل ختم ہو گیا, اب تو جو چیپٹر تھا وہ کلوز ہو گیا, اب تو رزلٹ ہی نکلنا ہے. تو بس جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ نے منظر کھینچ کے بتا دے گا وہاں پہ کیا حالات ہوں گے. وہاں پہ انسان بھی مہلت مانگے گا لیکن مہلت نہیں ملے گی, وہ ٹائم اب ہو چکا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ نے اس وقت ہمیں مہلت دی ہے, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہلت ہمیں اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ اس مہلت کے اندر ہم آنے والے وقت کی تیاری کریں. تو اللہ تعالیٰ میں صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو راستہ اللہ نے بتایا, جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی, اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. محترم سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 45 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 46 آیت نمبر 52 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم, اور یقیناً بے شک ان لوگوں نے مکر کیے, اپنی اپنی چالیں چلیں, اپنی اپنی تدبیریں چلیں, اپنے اپنے پلاننگیں کیں, اور اللہ کا ان کی ساری کی ساری پلاننگ تھی. یعنی ان کی کوئی پلاننگ اللہ کے اختیار سے, اللہ کے علم سے باہر نہیں تھی, اللہ کے احاطے سے باہر نہیں تھی. کل کی آیت میں ہم پچھلی میں پڑھ رہے تھے کہ تذکرہ پرانی قوموں کو اللہ نے فرمایا تھا کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے ظلم کیا, تم ان کے گھروں کو بھی دیکھتے ہو, ہم نے تمہیں بیان کر دیا ان لوگوں نے کیا کیا, ان کا کیا انجام ہوا. تو ان کے بارے میں یہاں پہ بھی ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی پلاننگیں کی تھیں, بڑے بڑے انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی, دنیا کے حساب سے ہم یوں کر لیں گے, یوں کر لیں گے, آخرت میں ہمیں فلاں بچا لے گا, فلاں بچا لے گا. ہر بندہ اپنی اپنی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے آج بھی. تو ان لوگوں نے ایسی پلاننگیں کی تھیں, اور اللہ کی ہاں ان کی ساری پلاننگ, تدبیریں, چالیں جو کچھ بھی تھیں وہ اللہ کے موجود تھے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کیا کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں.
وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی کوئی پلاننگ ایسی نہیں تھی جس کے کوئی پہاڑ ٹل جاتے، یعنی کہ اللہ کے فیصلے تو ایسے اٹل تھے، اللہ کے قانون جو تھے وہ تو ایسے مضبوط پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جو پلاننگ کر رہے تھے وہ اس قابل نہیں تھی کہ پہاڑوں کو ٹال دیتی، یعنی کہ اللہ کے جو اٹل فیصلے تھے، اللہ کے جو قوانین تھے، اللہ نے جو بتا دیے تھے، وہ ان سے ٹس سے مس نہیں ہونے والے تھے۔ جو پلاننگ وہ کر رہے تھے وہ تو ویسے ہی ہونا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا اپنے قانون کہ تم یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، وہ وہی نکل کے رہا، ان کی پلاننگ کے ان نتائج کو ٹال نہیں سکی۔ اب فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، اور ہر کسی گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کیے ہوئے وعدے کو جو ہے اس کے خلاف کرے گا، یعنی اللہ نے جو پیغام دے کے بھیجا، جو قانون دے کے بھیجا کہ تم یہ کرو گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تو یقین کرو کہ وہی نکلے گا، یہ نہ سمجھنا کہ اس سے کوئی خلاف ہو جائے گا۔ اللہ نے پیغمبر سے کچھ اور وعدہ دے کے بھیجا کہ تم یوں کرو تم غالب ہوگے، اور لوگ اپنے پلاننگ ایسی کر لیں کہ وہ غالبوں کا مغلوب کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دے کے بھیجا ہے اس کا نتیجہ 100% وہی نکلے گا جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ اس کے خلاف کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ان اللہ عزیز انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، یعنی کہ جو اللہ کے خلاف جائے گا، اللہ کے مقابلے میں جائے گا، اللہ تعالیٰ تو اس سے انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اس معاملے میں زبردست ہے، اور اس کو کوئی ہرانے والا تو پھر ہے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تھوڑا سا منظر کھینچا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اور ایک وہ دن ہوگا جس دن یہ زمین کس اور زمین سے بدل دی جائے گی، گویا کہ یہ زمین جو ہے یہ زمین نہیں رہے گی۔ اب واللہ عالم میں پوری کی پوری زمین تبدیل ہو جائے گی، یا اس کی کوئی حالت ایسی تبدیل ہو جائے گی وہ کہیں گے یہ کون سی زمین آ گئی، یہ کیا سے کیا ہو گیا یہاں پہ، کہتے ہیں انسان کہتے ہیں تو نقشے ہی بدل گیا، بالکل ایسا تو تھا ہی نہیں، یہ تو کچھ بدل گیا۔ ایسے کوئی زمین کا بھی حالت ہوگا کہ شاید اس کا نقشے بدل جائے گا، زمین وہ زمین نہیں رہے گی جو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے۔ اور سماوات اور آسمان بھی، یعنی کہ اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی کہ انسان حیران رہ جائے گا کہ یہ ہو کیا گیا، میں نے کیا سوچا ہوا تھا یہ کیا سے کیا بن گیا، اس کی یعنی کہ سوچ سمجھ سے باہر ہوگی یہ چیز۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب یہ لوگ جتنے بھی پلانرز ہیں، بڑے بڑے چالیں چلنے والے، سب کے سب اللہ کے روبرو پر حاضر ہوں گے۔ کون سا؟ اللہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ نے اس دن کا، قیامت کے دن کے لیے اپنا نام جو سلیکٹ کیا ہے، اللہ کے 99 نام ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سارے صفاتی نام جو ہیں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس دن کا نام اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے لیے واحد القہار استعمال کیا ہے، قرآن میں اور جگہوں پہ بھی لفظ آیا ہے۔ اکیلا اور قہار، زبردست، بالکل جیسے کہتے ہیں قہر ڈھانے والا اللہ تعالیٰ اس دن جلالی اپنے اس کے اندر ہوگا۔ اس دن کے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں، اللہ نے اس دن کے لیے اپنا نام رکھا واحد القہار رکھا، اس دن زبردست، کیونکہ اللہ نے اس دن انصاف کرنا ہے، وہ انصاف کا دن ہوگا، اور انصاف ظاہر ہے پھر سخت کے لیے ہے، بالکل نرم نرم کریں گے تو پھر انصاف نہیں ہو پاتا، ہر بندہ نرم کے بلا کے جی میرے ساتھ رحم کیا جائے، اس دن اس قسم کا رحم والا معاملہ نہیں ہوگا، اس دن سے بدلہ ملے گا ہر چیز کا، جس نے اچھائی کی ہوگی اس کو اچھائی ملے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی اس کو برا ملے گا پورا پورا۔ مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا والی بات ہے کہ ذرہ برابر بھی کسی نے برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے واحد القہار کی شان کے ساتھ جو ہے وہ دن لوگ اس کے سامنے حاضر ہو رہے ہوں گے۔ پھر اپنا کہ وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد، اور تم دیکھو کہ مجرموں کو کیسے وہ بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیڑیاں ان کو پڑی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ بھاگ نہیں سکتے، پتہ لگا ہاں یہ جرم کر کے آئے ہیں، وہ الگ ہی بیڑیوں میں جکڑے نظر آ رہے ہوں گے۔ پھر سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے کرتے بھی جو لباس ہوں گے وہ گندک کے ہوں گے، ان کے تکلیف دہ قسم کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانکے جا رہی ہوگی، آگ ان کو چہروں پر پڑ رہی ہوگی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ منظر کھینچ کے بتا رہا ہے کہ قصہ کہانی نہیں ہے، وہاں ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ ہم تھوڑا اس چیز پہ ہم غور کریں کہ کیا کنڈیشن ہوگی۔ وہ آج دنیا میں ہم بڑے بے خوف ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بالکل واضح الفاظ میں جو بتا رہے کہ اس دن کیا ہونے والا ہے، جس دن کو ہم نے اگنور کر رکھا ہے۔ اب میں کہ کیوں ہوگا سارا کچھ، یہ کہ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، کہ ہر جان کو اللہ تعالیٰ اس کا وہ بدلہ دے دے جو کچھ اس نے کمایا، یعنی اس میں کوئی اللہ کا کوئی ظلم کا آنسر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نجات کسی کے ساتھ کرے گا، نہیں، جو انسان یہاں پہ کر کے کیا ہوگا اپنے کرتوت اس کو بدلہ پورا پورا ملے گا، اور اس دن کسی کے ساتھ نہ ظلم ہوگا، نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، نہ کسی کے ساتھ ایکسٹرا کسی کی سپورٹ کی جائے گی، جو جس کا جو حقدار ہوگا اس کو اس کا بدلہ پورا پورا مل کے رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑے کلیئر کٹ الفاظ میں بتایا گیا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لینے والا ہے، فیصلہ کر دینے والا ہے۔ یہاں دنیاوی حسابوں والی بات نہیں ہے کہ سالوں سال کیس لٹکے ہوئے ہیں تو حساب ہی نہیں ہو رہا، فیصلے ہی نہیں ہو رہے، نسل کی نسل چینج ہوگی، کیس ابھی تک لٹکا ہی ہوا ہے، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں تو جلد فیصلہ ہوگا، دو ٹوک کیا کر کے آئے یہ ہے، یہ نتیجہ تمہارا، جاؤ بھگتو اب۔ تو میں کہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، اور یہ پورا جو ہے پوری انسانیت کے لیے ایک بلاغ، ایک پیغام ہے جو لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے وہ خبردار ہو جائیں۔
وَلِيَعْلَمُ اور جان لیں اس چیز کو کہ انما ہوا الہ واحد کہ تمہارا الہ جو ہے اصل معبود ہے وہ ایک اکیلا یا تنہا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے کا سارا نظام ہے۔ وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ جو عقل مند ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ یعنی کہ دنیا کے اندر جو مہلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر واضح کر کر کے باتیں بتا دی ہیں، بلاغ للناس پہنچا دیا، پوری انسانیت کو پیغام اپنا پہنچا دیا، جو پہنچانے والی باتیں وہ پہنچا دی۔ کس لیے پہنچائی؟ تاکہ وہ ابھی خبردار ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، کسی غفلت میں نہ رہیں، کسی دھوکے میں نہ رہیں، اور جان لیں کہ اللہ الہ واحد ہے، وہی ایک ہے تنہا، اسی کا حکم چلنا ہے، یہاں پہ اسی نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، اور یہ اختیار وہی ایک دن واپس چھین لے گا، اور حاضری بھی اسی کے سامنے ہونی ہے، اور وہاں پہ ان کے حساب بھی جلد ہو جانا، وہاں پہ دیر نہیں لگنی پھر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے بتایا تاکہ جو عقل مند لوگ ہیں، سمجھ حاصل کرنے والے لوگ ہیں، وہ نصیحت حاصل کر لیں، ابھی الرٹ ہو جائیں، ابھی اپنے آپ کو سیدھا کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر کے بتا دی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، یہ سورہ ابراہیم جو الحمدللہ ہماری مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے لائق جو اللہ تعالیٰ نے باتیں وہ اتنی واضح کر کے بتا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بالکل آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی کہ نصیحت کی لائق جو باتیں تھیں وہ اللہ نے بالکل واضح کر کے کھول کھول کر بتا دی ہیں کہ عام فہم آدمی بھی، چاہے وہ پڑھا لکھا انجینئر ہو، کیا بیچارہ ان پڑھ جاہل کوئی انگوٹھا ٹیک آدمی ہو، لیکن جو سمجھنے لائق باتیں اتنی واضح ہیں کہ ہر بندہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اور اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے سمجھنے کی اور اپنا اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔